محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 20 سال بے اولادی میں گزار دیے۔ شوگر کے مرض نے گھیرا تو شوہر اس کی مدد کے لیے کام والی ماسی لے آیا۔ عذرا کے 2 بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ بڑی اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ عذرا 2 سال گزر گئے جب ایک دن عذرا کا چھوٹا بیٹا اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ عذرا گھبرا گئی، فوراً بچے کو اٹھا کر کوارٹر کی طرف بھاگی، لیکن اچانک بچے نے بلند آواز میں کہا، ابو۔ میں پریشان حال کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا جو محض 4 سال کا تھا میرے سامنے بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا بیٹے کو بھی کام پر ساتھ لے جاتی ہوں، لیکن مالکن کا ڈر ہر شے پر حاوی تھا۔ جتنی آزادی اور عیاشی کی زندگی مجھے ملی ہوئی تھی، اگر مالکن کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا یہ تمام عیاشی چھن جائے گی، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سے بہن کی شادی ہوئی تھی بیٹے کو اب میں کہیں چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ زینت جب تک غیر شادی شدہ تھی میں آرام سے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر کے مالکن کے گھر چلی جاتی تھی، مگر اب اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سسرال تھی۔ پڑوس کے گھر 2 دن چھوڑ دیا تھا، لیکن کل وہ بند الفاظوں میں مجھے منع کر چکی تھی کہ وہ میرے بچے کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس کے اپنے بچے ہیں، روزمرہ کا کام کاج ہوتا ہے، کسی غیر کے بچے کی ذمہ داری لینا آسان بات نہیں ہے۔ اس کی بات بھی درست تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا کہ انسان کبھی بھی کسی غیر کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور زین صاحب کو فون کیا تھا۔ اب اصل مسئلے کا حل وہی نکال سکتے تھے۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ میں کچھ کہتی، دوسری طرف سے ان کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، کہاں ہو یار؟ نہ کپڑے ابھی تک پریس ہوئے ہیں، نہ ناشتے کا کوئی انتظام ہے، اور تم 2 دن سے غائب ہو اور آج تیسرا دن ہونے کو آیا ہے۔ تمہیں کوئی ٹینشن ہے میری یا نہیں؟ بہن کی شادی میں تم ایسے مگن ہوئی ہو جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے؟ 2 دن آئی ہوں، بس جلدی گھر آ گئی تھی، اس لیے نہیں بول طرح تو نہ بولیں، اور میں کبیر کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں، اس کو کہاں چھوڑ کر آؤں؟ آپ کو دیکھ کر اس نے اگر کچھ کہہ دیا تو بلا وجہ مسئلہ بگڑ جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں مالک، ان کا دماغ۔ وہ بولے، وہ تو ایک کام کرو، کبیر کو پڑوس کے گھر چھوڑ دو، ویسے بھی اس عورت کے یہاں تمہارا آنا جانا بہت ہے، کیسے نہ تم جلدی آ جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں بولی، 2 دن سے وہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن آج اس عورت نے منع کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح ذمہ داری نہیں لے سکتی، اور آپ خود سوچیں کوئی بھی شخص ہو پورا دن کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اور کون سا وہ میری سگی بہن ہے جو میرے بچے کو سنبھالے گی؟ زینت تھی تو آسانی تھی، اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چند لمحے بعد وہ بولے، ایک کام کرو، کبیر کو زینت کے سسرال ہی چھوڑ آؤ، وہاں سے سیدھا میرے پاس آ جانا۔ ان کی بات سن کر میں بولی، پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی شادی کو صرف 2 دن ہوئے ہیں، اگر ایسی حرکت کروں گی اس کی اپنی زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ ویسے بھی زینت کی ساس بہت زیادہ سخت مزاج ہے، اس کو نہیں پسند میکے والوں کا بار بار آنا جانا، اس لیے بہتر ہوگا کوئی اور ہر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ خاموش رہے اور پھر جھنجھلا کر بولے، ایک کام کرو، کبیر کو لے آؤ اور سرونٹ کوارٹر میں کھلونوں کے ساتھ چھوڑ دینا۔ جیسے ہی میں آفس کے لیے نکل جاؤں اسے گھر کے اندر لے آنا۔ اب مسئلے کا حل ایسے ہی نکل سکتا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے اور سارا کام ادھورا ہے۔ تم جانتی ہو اس عورت کو، ابھی تک سو رہی ہے، یہ نہیں کہ شوہر کا کام ہی جاگ کر دے۔ زین کی بات سن کر میں نرمی سے بولی تھی، ان کو نہیں جگانا، ان کی طبیعت بالکل بھی نہیں تھی، کل بھی بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ شولڈر درد کر رہے ہیں، پنڈلیاں جل رہی ہیں۔
بلا وجہ مزید تکلیف ہوگی، میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ انہوں نے ہاں بول کر فون بند کر دیا تھا۔ میں نے اب اپنے بیٹے کی طرف نظر ڈالی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا واقعی مجھے کبیر کو لے جانا چاہیے؟ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن ہر خیال اس بات پر حاوی ہو چکا تھا کہ وہاں زین کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنے بیٹے کے کچھ کھلونے سمیٹے تھے اور اسے لیے سیدھا بنگلے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دماغ کئی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، مگر فی الحال مجھے جلد سے جلد بنگلے پر پہنچنا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں پہنچ گئی تھی۔ میں سیدھا سرونٹ کوارٹر گئی تھی، جہاں پہلے سے ہی دو ملازمہ رہتی تھی، جن کی ذمہ داری برتن دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا تھا۔ میں زین کے ذاتی کام کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے ایک لمحہ نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ان کے کمرے میں بٹھایا تھا اور کھلونے ان کے سامنے رکھ کر اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر بیٹھ کر کھیلو کودو، مما تمہاری تھوڑی دیر میں آ رہی ہیں۔ وہ منہ بنانے لگا تھا، مگر میں اس کے ماتھے پر پیار کر کے فوراً اندر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ملازمہ اپنے اپنے کام میں مگن تھی، ایک کچن کی صفائی کر رہی تھی، دوسری گھر کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ زین کا کمرہ بند تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر دستک دی تھی، دروازہ کھلا تھا اور وہ باہر آئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، بہت جلدی آ گئی ہو، اب ایک کام کرو، جلدی سے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت دیر ہو چکی ہے۔ آفس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرائی تھی، مڑ کر ملازمہ کو دیکھا تھا اور پھر ان کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے آئی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آج پہلی بار آپ کا بیٹا آپ کے گھر آیا ہے، جا کر دیکھیں گے نہیں کیسے کھیل کود رہا ہے؟ وہ بولے، ارے بابا، اگر میں دیکھنے چلا گیا تو بلا وجہ وہ بابا بابا بول کر میری گود میں چڑھ جائے گا، میں کیا کروں گا پھر؟ اور اگر اس نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اب تم جلدی سے اپنے کام نپٹا لو، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ ان کی بات سن کر میں ہنستی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی۔ مجھ میں بالکل بھی غرور نہیں تھا، میں ہر انسان کو اہمیت اور عزت دینے والی عورت تھی۔ اندر آتے ہی میں نے ملازمہ کو سلام کیا، جبکہ وہ بولی، کب سے صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے بولا کہ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ تمہارے ہاتھ کا ہی کھائیں گے۔ آخر کیا جادو کیا ہوا ہے صاحب پر؟ بیگم صاحبہ بھی تمہارے ہی گیت گاتی رہتی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، تم لوگوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہے۔ جبکہ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا ہمارے رشتے کے بارے میں تو نہ جانے کیا ہی قیامت آتی۔ میرے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور پراٹھا بیلتے ہوئے بولی، بس میری عادت میں شمار ہے، جہاں بھی بیٹھتی ہوں لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہوں۔ ان کو بھی اپنا بنا لیا ہے، اس لیے ہر وقت میرا گیت گاتے رہتے ہیں۔ اب تم دونوں ہی کو دیکھ لو، مجھے پتہ ہے میرے پیٹھ پیچھے زیادہ تر باتیں میری ہی ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار ہنسی تھی اور بولی، بالکل ٹھیک بولا، یہ بات تو ہے، چاہے برائی ہو یا اچھائی، ذکر تمہارا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آج تم اپنے بیٹے کو بھی لائی ہو، نجمہ بتا کر گئی ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، ارے تو اسے سرون کوارٹر میں کیوں چھوڑ دیا؟ بچہ ہے، کہیں ڈر نہ جائے، اندر لے آتی۔ صاحب اور مالکن کو بچے بہت پسند ہیں، تمہارے بچے سے بہت پیار کریں گی اور ہو سکتا ہے انعام وغیرہ بھی مل جائے۔ جبکہ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب میں بھلا اس کو کیا بتاتی کہ وہ بچہ اس خاندان کا ہی چشم و چراغ ہے، اور اسے انعام کی بھلا کیا ضرورت ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس مسکرا دی تھی۔ میرے خاموش رہنے پر وہ ایک بار پھر بولی، ارے مسکرا کیوں رہی ہو، جاؤ بچے کو لے کر آؤ، سرونٹ کوارٹر میں چھپکلی وغیرہ بھی ہے، وہ ڈر جائے گا، چھوٹا ہے، اور لال بیگ وغیرہ بھی نکل آتے ہیں۔
جبکہ میں اس بار اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ میرا بیٹا ہے، ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتا، اور تم پرواہ مت کرو، دیکھو گھر میں بہت قیمتی سامان ہے، اگر کچھ بھی اس سے ٹوٹ گیا بلا وجہ مجھے پیسے بھرنے پڑیں گے، اور میرے پاس اتنے فضول کے پیسے نہیں ہیں کہ ان قیمتی چیزوں کے لیے دیتی رہوں۔ اور وہ وہاں پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے، اور ویسے بھی بیگم صاحبہ بے اولاد ہیں، کہیں میری اولاد کو نظر نہ لگا دیں۔ میں نے ایسے الفاظ کا استعمال اس لیے کیا تھا تاکہ ملازمہ دوبارہ اس بات کا ذکر نہ کرے، جبکہ وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگ گئی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے ناشتے کو ٹرے میں نکالا تھا اور زین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہنے کو دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن زین نے اپنا ایک الگ کمرہ بھی رکھا ہوا تھا تاکہ جب میں آؤں تو انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، ان کی آواز اندر سے آئی تھی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی، وہ آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہی ہو رہے تھے۔ میں نے نظر بھر کر انہیں دیکھا تھا اور پھر ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، جب میں روز یہاں پر آتی ہی ہوں تو ان دونوں کو کیوں رکھا ہوا ہے کام پر؟ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کو نکال دے۔ بلا وجہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ان دونوں نے اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھ لیا ہے، اور مجھے ایسی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں جو ذاتی معاملات میں دخل دیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، کیوں، کیا ہو گیا؟ اتنا غصے میں کیوں ہو؟ جبکہ میں بیزار لہجے میں بولی، بلا وجہ باتیں بنا رہی ہے کہ بچے کو سرونٹ کوارٹر میں کیوں چھوڑا ہوا ہے، یہاں لے آؤ، بیگم صاحبہ کو بچے بہت پسند ہیں۔ اب میری مرضی، میں اپنے بچے کو کہیں پر بھی رکھوں، اور آپ جانتے ہیں اگر میں اسے یہاں لے آئی تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتی بلا وجہ کسی بھی طرح کا تماشا ہو۔ وہ شوگر پیشنٹ ہے، اگر میرے بچے نے کچھ کہہ دیا اور انہوں نے کچھ سن لیا تو کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس چلے آئے تھے اور میرے بال جو چہرے پر آ رہے تھے انہیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، ان دونوں کا دماغ میں درست کر دوں گا، تم ٹینشن نہیں لو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کچھ کھایا پیا ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا گئی تھی، وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے بولے، اچھا بیٹھو، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں، تم کیوں ان دونوں کی باتوں کو اتنا سر پر سوار کرتی ہو؟ جتنا خیال تم میرا رکھتی ہو اس گھر میں کوئی بھی شخص میرا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اتنے سالوں بعد تم نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی، مجھے وہ سکون دیا جس کی کوئی حد نہیں۔ اب تم ان دو کوڑی کی عورتوں کی خاطر اپنا منہ بناؤ گی؟ شوہر سے لاڈ اٹھوانا عورت کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، اور میں بہت شوق سے اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے ہی ناشتہ کروایا تھا، مجھے معلوم تھا یہ دونوں عورتیں مجھ پر شک کرتی ہیں۔ اب انہیں کیا پتا جو شک یہ مجھ پر کر رہی ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ دونوں ملازمہ کچن میں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، یقیناً میرا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور کچن میں چلے گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی تھی جب میرے شوہر کی غصے بھری آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی، یہاں آپ دونوں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں؟ میرے لیے صرف زبیدہ کافی ہے، اگر آپ لوگوں کا یہی طریقہ رہا میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا، پورا گھر بھی زبیدہ سنبھال سکتی ہے، سمجھ آئی؟ اور یہاں اگر کام کرنے آئے ہیں تو صرف اپنے کام سے کام رکھیں، بلا وجہ کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بیٹھ کر آپ ایک دوسرے پر الزام لگائیں۔ میرے شوہر کی بات سن کر
ان دونوں کا چہرہ جھک گیا تھا جبکہ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے میری طرف مڑ کر دیکھا تھا اور اشارے سے باہر آنے کو بولا تھا، جبکہ میں ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے ہی بڑھ گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی وہ مجھے لیے سرونٹ کوارٹر آ گئے تھے۔ ہم دونوں جیسے ہی وہاں داخل ہوئے میرا بیٹا چہکتا ہوا اپنے باپ کی گود میں چڑھ گیا تھا اور ان کا گال چومتے ہوئے بولا، بابا آپ یہاں پر؟ مجھے پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ آپ میرے لیے 4 گاڑیاں لائیں گے، لیکن آپ میرے لیے ایک بھی نہیں لائے، خالہ کی شادی میں بھی نہیں آئے۔ سب پوچھ رہے تھے تمہارے بابا کہاں پر ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی معصوم شکایت پر میرے شوہر نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو بابا، یہاں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میرا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ وہ اب بہت آرام اور فرصت سے اپنے بیٹے سے سوالات کر رہے تھے، جبکہ میں نظر بھر کر دونوں باپ بیٹے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت ترین لگتا تھا۔ عورت کے لیے سب سے سکون دہ لمحہ ہوتا ہے جب مرد اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہو۔ اولاد ماں باپ کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ کافی دیر تک میرے شوہر اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے اور پھر مجھے اشارہ کیا تھا کہ اب میں کبیر کو سنبھال لوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ ہزار کے پیسے تھما دیے اور مجھے تاکید کی تھی کہ واپسی پر تم کبیر کو کھلونے دلا کر جاؤ گی۔ میرے بیٹے کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسانا نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اشاروں ہی اشاروں میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کبیر کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا تھا۔ اس درمیان وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں واپس آ گئی تھی۔ میرے آتے ہی گھر کی صفائی کرنے والی ملازمہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سچ سچ بتانا، تمہارا اور صاحب کا کیا چل رہا ہے؟ دیکھو، ہم الزام نہیں لگا رہے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ کسی عورت یا مرد پر تہمت لگائیں، لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تم جب بھی آتی ہو صاحب کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ تم گھنٹوں ان کے کمروں میں کیا کرتی ہو؟ نہ تمہارا کام وہاں صفائی کا ہے، نہ کوئی اور ذمہ داری، پھر تم وہاں کیا کرتی رہتی ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ابھی بھی صاحب تمہارے بیٹے سے ملنے کے لیے سرونٹ کوارٹر گئے تھے، حالانکہ اس طرف وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس ملازمہ کی بات میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی اور خاموشی سے زین کے کپڑے پریس کرنے ان کے کمرے میں جانے لگ گئی تھی، جب دوسری ملازمہ بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو، ہم بیگم صاحبہ کو تمہاری شکایت کر دیں گے۔ یہاں پر رہنے کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ جب ہمارے ساتھ ایسا اسپیشل برتاؤ نہیں کیا جا رہا تو پھر تمہارے ساتھ کیوں؟ مجھے اب غصہ آ گیا تھا۔ میں نے زور سے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ میرے سامنے کھڑی ہو کر تم میرے منہ پر مجھے برا بھلا بول رہی ہو اور الزام بھی لگا رہی ہو۔ اگر میں نے صاحب کو فون کر کے تم دونوں کی باتیں بتا دی، تم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ میں ان کے ذاتی کام کرتی ہوں۔ ذاتی کام میں بہت سارے کام کاج آ جاتے ہیں۔ جب وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو ناشتہ سرو کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے جوتے میں پالش کر رہی ہوتی ہوں، ان کا بیلٹ، ان کا پرس، ان کے اور بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو سمیٹ رہی ہوتی ہوں، سامان کو بھی سمیٹ رہتی ہوں، اس لیے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، سب کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تم لوگ کیوں بلا وجہ میرے کام میں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ تمہارا کام ہے صفائیاں کرنا، تم اپنے کام تک محدود رہو، میرے کام میں داخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر دوسری ملازمہ فوراً سے بولی تھی، لیکن اگر یہ باتیں صاحب کی بیوی کو پتہ چل گئی تب تمہارا کیا ہوگا؟ تم
شادی شدہ ہو، ایک بچے کی ماں ہو، تمہیں اپنے گھر ہستی دیکھنی چاہیے، تم کیوں صاحب پر ڈورے ڈال رہی ہو؟ میری اب انتہا ہو گئی تھی، میں نے غصے میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، بہت بول لیا تم نے، اور بہت سن لیا میں نے۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی یا کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر میں زین کے کمرے کے اندر بند ہو گئی تھی، جبکہ میرا دل زور زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن جس طرح کی باتیں وہ بول رہی تھی اس نے مجھے اندر ہی اندر خاکستر کر دیا تھا۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، بلکہ یہ شادی زین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں کیوں کسی کی باتیں برداشت کرتی؟ کچھ دیر تک میں کھڑی رہی تھی اور پھر میں نے غصے میں اپنا موبائل فون نکال کر زین کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں غصے سے بولی تھی، پورا گھر میں سنبھال لوں گی، کچن، گھر کی صفائی ستھرائی، آپ کے ذاتی کام کاج، آپ کی بیوی کے ساتھ کام، ہر کام کروں گی، لیکن ان دونوں ملازمہ کو گھر سے نکال دیں۔ میں اب ان دونوں کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے چلے جانے کے بعد ان دونوں نے مجھ پر غلط غلط قسم کے الزام لگائے ہیں اور بدتمیزی بھی کی ہے۔ میں ایسی خواتین کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں میری کوئی بھی اہمیت ہے اور مجھے اپنے آپ اپنے اس گھر کا فرد سمجھتے ہیں تو میری بات کو اہمیت دی جائے گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو جو بھی بات ہوئی ہے، رات کو آ کر میں مسئلے کا حل نکالتا ہوں، ان دونوں کا اچھے طریقے سے میں سمجھا بھی دوں گا کہ وہ اب تمہارے منہ نہیں لگیں گی، مگر اس طرح سے ان دونوں کو نکال دینا مسئلے کا حل نہیں۔ میں تم پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کبیر کو بھی تم سنبھالتی ہو، اس کے بعد میرے کام کاج بھی کرتی ہو، تمہارے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، تم کیوں میری پہلی بیوی کے کام کرو گی؟ میں نہیں چاہتا تم ذرا بھی تکلیف میں آؤ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں تھوڑا سا نرم پڑ گئی تھی۔ ان کی بات نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کبیر کو میں بالکل ہی بھول چکی تھی۔ گھر کا کام میں کر سکتی تھی، ان کی بیوی کو بھی سنبھال سکتی تھی، لیکن ان سب کاموں کے درمیان میں کبیر کو بالکل بھی نہیں دیکھ پاتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولے، اب اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو تم ایک کام کرو، میری بس 2 شرٹ پریس کرو اور گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، رات کو میں گھر پر ہی چکر لگاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے صرف ہاں بولا تھا اور موبائل فون رکھ کر کپڑے پریس کرنے چلی گئی تھی۔ یہ کام کاج میں اس لیے کر رہی تھی تاکہ زین کی پہلی بیوی بلا وجہ کی کوئی بات نہ بنائے، اور مجھے اس بات کا اب بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دونوں خواتین زین کی پہلی بیوی کے کان ضرور بھریں گی۔ اپنا کام ختم کر کے میں باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں ہی لگی ہوئی تھیں اور بیگم صاحبہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی تھی اور سیدھا سرونٹ کوارٹر میں آ کر اپنے بچے کو لیا تھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ باہر آتے ہی میں نے پرائیویٹ رکشہ لیا تھا۔ ایک عام ماسی کے لیے پرائیویٹ رکشہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن میں کوئی ماسی نہیں تھی، بلکہ میں ایک امیر انسان کی بیوی تھی جو ایک ماسی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ میں اس کی دوسری بیوی تھی اور یہ شادی چھپ کر کی گئی تھی۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن آج مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ کیا ساری زندگی میں اسی طرح گھٹ گھٹ کر گزار دوں گی؟ کیا مجھے کبھی یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ میں خوش اسلوبی سے بتا سکوں کہ میں اتنے امیر کبیر انسان کی بیوی ہوں؟ رکشے میں بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا سر اس کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ میرا بیٹا میرے پاس ہی بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں دھیرے دھیرے ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچ کر میری روح روتی ہے۔
5 سال پہلے میری زندگی بہت مشکلوں میں تھی۔ میری امی کینسر کے مرض سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ باپ چرس پیتے پیتے ایک دن گاڑی کے نیچے آ کر ختم ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک چھوٹی بہن کا ساتھ تھا۔ میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، اس لیے گھروں میں کام کرنے لگ گئی تھی۔ اسی دوران مجھے ایک صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ تم کسی فیکٹری میں کام کر لو، وہاں پیسے اچھے ملیں گے اور تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مجھے یہ مشورہ کافی مفید لگا تھا اور میں اگلے دن ہی کام ڈھونڈنے نکل گئی تھی، اور پہلی فیکٹری میں ہی میرا ٹکراؤ زین سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں کام دے دیا تھا۔ 3 دن خاموشی سے بیت گئے تھے جب چوتھے دن اچانک انہوں نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا تھا، تو میں پہلے حیران ہوئی، مجھے اچانک کیبن میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ مگر جب میں گئی، اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ انہوں نے پھول وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ ان کی عمر مجھ سے تقریباً 10 سال بڑی ہوگی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، دیکھو، میں نکاح کی حیثیت سے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ میں ڈاکٹر کو دکھایا ہے، مجھ میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ میری بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ بے اولادی میں نے 20 سال گزار دیے اور اب اس کو شوگر بھی ہو گئی۔ کتنا بھی علاج کرواؤں اب ممکن ہی نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں چھپ کر شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دیگر پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، لیکن میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری اپنی اولاد ہو، جس کے ساتھ میں کھیلوں کودوں، اس کو پیار محبت دوں۔ میری بات سمجھ رہی ہونا؟ ان الفاظوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بے اولادی کی بات نے نہیں، بلکہ دولت نے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری ماں کینسر کے مرض سے لڑ جھگڑ رہی تھی، میری بہن بڑی ہو رہی تھی، مجھے اس کی شادی بھی کرنی تھی، کسی ایک کو قربانی دینی ہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں رکھی تھیں اور وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھے ایک گھر دلائیں گے، میری ماں کا علاج کروائیں گے اور میری بہن کی شادی بھی آپ ہی کروائیں گے۔ میں آپ سے پھر شادی کے لیے راضی ہوں۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ سب کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حامی بھری تھی۔ رات کو ہی ہم دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میری ماں کافی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو، اگر پیسہ نظر آ رہا ہو اور ان کی بیٹی خوشحال رہے گی تو کوئی بھی ماں انکار نہیں کرتی۔ ان کا ایک اپنا گھر تھا جہاں انہوں نے مجھے شفٹ کر دیا تھا۔ میری ازدواجی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں زیادہ تر اپنی ماں اور بہن کے پاس ہی رہتی تھی۔ زندگی دھیرے دھیرے گزرنے لگ گئی تھی اور 2 مہینوں کے بعد ہی مجھے خوشخبری مل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت زیادہ خوشنما تھا اور مجھ سے زیادہ خوشنما میرے شوہر کے لیے تھا۔ وقت گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کبیر سے نوازا تھا۔ میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ امی کا علاج چل رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، خوشیاں آتی ہیں تو غم بھی ساتھ ساتھ چلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد ہی میری ماں کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے اپنی اولاد اور اپنی بہن کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ زینت کو میں اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، کبیر دھیرے دھیرے بڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زین اب شکایت کرنے لگے تھے کہ میرا خیال وہ عورت بالکل نہیں رکھتی ہے، اس کو شوگر کی تکلیف ہو گئی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ملازمہ نہیں، بلکہ تم میری اپنی بیوی، میرا خیال رکھ کے صبح کے وقت مجھے مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن یہ سب میری اس بیوی کے ساتھ اب ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مرد جو وان بیوی کو ہی پسند کرتا ہے، کسی مریض بیوی کو نہیں۔ اپنی شوہر کی باتیں سن کر میں فوراً راضی ہو گئی۔
کہ میں آپ کے گھر میں ماسی کی طرح آیا کروں گی اور آپ کے تمام ذاتی کام کروں گی، بس آپ اپنی پہلی بیوی کو راضی کر لیں۔ میرا اخلاق اتنا اچھا تھا، مجھے یقین تھا میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی کو بھی خود سے مانوس کر لوں گی، مگر فی الحال انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ 2 سال مزید بیت گئے تھے، لیکن اب ان سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کبیر 4 سال کا ہو چکا تھا، اب جا کر انہوں نے میرے لیے اس گھر کے دروازے کھولے تھے۔ صبح میں جاتی تھی، اپنے شوہر کے تمام کام کرتی تھی اور گھریلو تھوڑے بہت کام کر کے میں واپس آ جاتی تھی۔ 3 دن وہ اپنی بیوی کے پاس رہتے اور 3 دن وہ میرے ساتھ گزارتے تھے۔ انہوں نے یہ بولا ہوا تھا کہ 3 دن انہیں دوسری فیکٹری کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کی دوسرے فیکٹری شہر میں نہیں بلکہ اسی شہر میں موجود تھی، لیکن یہ بات صرف مجھے معلوم تھی اور اس دوسری فیکٹری کا مالک میرا بیٹا کبیر تھا۔ میری زندگی بالکل آسان تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے حالات کافی پیچیدہ لگ رہے تھے، وہ بھی ان 2 ملازمہ کی وجہ سے۔ ابھی میں خیالات میں ہی گمسم تھی جب رکشا میرے گھر کے دروازے پر رکا تھا اور میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کرایہ ادا کر کے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے کھیل میں مگن ہو گیا تھا، جبکہ میں خاموش ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں اب صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، میں نے اپنے شوہر کو اولاد دی، انہیں زندگی کا ہر سکھ دے رہی ہوں، یا پھر بھی میری زندگی ایسے ہی خوار رہے گی۔ یہ خیالات مجھے کبھی بھی نہیں آئے تھے، لیکن جب سے زینت کی شادی ہو گئی تھی، اس کا سسرال سے اتنی عزت دیتا تھا کہ اس کا شوہر اس کو اتنی عزت دیتا تھا، انہیں سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل اب بھی جلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح میرے دل میں بھی اب ارمان جاگنے لگا تھا کہ میرا ولیمہ ہو، میرا سسرال والے مجھے میرے شوہر کی بیوی سے جانے، میرے زندگی میں بدلاؤ آ جائے، میرے بیٹے کو وہ مقام مل جائے جس کو مقام ملنا چاہیے۔ وقت دن دھیرے دھیرے گزرتے چلے گئے، لیکن میرا دل و دماغ اب بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ان دونوں عورتوں نے میرا دماغ واقعی بہت خراب کر دیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، میں انجانے میں ہی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگ گئی تھی، اور کہتے ہیں نا، جب کسی کا انتظار کیا جائے تو اسے بھی الہام ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو بھی شاید پتہ چل گیا تھا۔ رات 9 بجے گھر کے دروازے پر ڈول بیل ہوئی۔ مجھ سے پہلے کبیر چیختا چلاتا ہوا دروازہ کھولنے بھاگا تھا۔ بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہی ہے، چاہے باپ دور ہو یا پاس رہتا ہو۔ کبیر دروازہ کھول کر ان کی گود میں چڑھ گیا تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر منہ بنا کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ان کے لیے تازہ روٹی بنائی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر میں اپنے شوہر کے کھانے کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ میں نے فوراً سے کھانا ریڈی کیا تھا اور ان کے لیے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے تھے، کھانے کی ٹرے میرے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھی تھی، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں منہ بنا کر بولی، کب تک میں یہ سب برداشت کروں گی؟ جس کا دل چاہتا ہے مجھے بول دیتا ہے۔ ان دونوں ملازمہ کی میرے سامنے اوقات کیا ہے؟ میں اس گھر کی مالکن ہوں، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کب تک میں آپ کی ملازمہ کی حیثیت سے زندگی گزاروں گی؟ میرا بیٹا کب سب کے درمیان آپ کو بابا بول کر پکارے گا؟ نہ میرا سسرال ہے، نہ میری کوئی عزت ہے، حالانکہ میں نے آپ کو ہر سکھ چند سالوں میں ہی دے دیے ہیں، باپ بھی بنا دیا، زندگی کی ہر خوشی آپ کو دی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہوں، اور کیا چاہیے ہوتا ہے مرد کو؟ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو میں تمہاری ہر بات سمجھتا ہوں، جبھی تو میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ اگر مجھے تمہارا احساس نہیں ہوتا، میں کبھی بھی تمہاری ناراضگی کا خیال کر کے تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔
جس عورت سے میں یہ سب چھپانا چاہ رہا ہوں اس نے برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریبی تھی، وہ میرے ساتھ ہر قدم پر قدم ملا کر کھڑی رہتی تھی۔ اپنا زیور بیچ کر میرا کاروبار کروایا تھا۔ میں اب اس کے سامنے اتنا بڑا سچ کیسے لا سکتا ہوں؟ ویسے بھی وہ بیمار رہتی ہے، میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا، وہ لازمی میری بیوی کے سامنے ذکر کریں گے۔ اماں چاہتی ہیں کہ میری دوسری شادی ہو جائے، لیکن تم خود سوچو، زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہر رشتے کو سوچ سمجھ کر لے کر چلنا ہوتا ہے۔ میں جلد بازی کا مظاہرہ کر کے تمہارے، اپنے بیٹے کی اور اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 4 سال سے میں صرف یہی سب سنتی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے جلے کٹے انداز میں کھانا کھایا تھا اور گھر سے چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ رات رکیں گے، لیکن شاید بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے انہوں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے کبیر کو لیا تھا اور اپنے شوہر کے بنگلے پہنچ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ آج کیسی قیامت برپا ہونے والی ہے، میرا رشتہ کیسے تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے کبیر کو آج بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بار بار اٹھایا، اس کا منہ دہلایا، لیکن وہ پورے رقشے میں سوتا ہوا آ گیا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر سرون کوارٹر میں لٹا دیا۔ بلا وجہ میں اپنے بچے کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سیدھا اب گھر کے اندر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ملازمہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں اور آج اتفاقی طور پر بیگم صاحبہ بھی جاگی ہوئی تھی۔ شاید ان دونوں عورتوں نے میرے بارے میں کل ان کے کان بھر دیے تھے، مگر مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے بہت پیار سے انہیں سلام کیا تھا، ان کی طبیعت وغیرہ پوچھی تھی، اور پھر صاحب کا پوچھا تھا کہ اب کوئی کام کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو جاگ رہی تھی، لیکن وہ نرمی سے بولے، ابھی آج جلدی جاگ گئی ہوں، لیکن کام وغیرہ نہیں کر پاؤں گی۔ ایک کام کرو، تم صاحب کے کمرے میں جاؤ، ان کے کپڑے وغیرہ پریس کر دو، کل 2 جگہ انہیں میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا پڑنا تھا، تو کل کی دونوں شرٹس وہ پہن چکے ہیں۔ شرٹ پریس کر کے ان کے لیے ناشتہ بناؤ، پھر ان کے شوز وغیرہ پالش کر دینا، وہ نہانے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں شوز وغیرہ پالش کر کے اور کپڑے پریس کر کے کچن میں آ گئی تھی اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کبیر آنکھیں ملتے ہوئے میرے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، یقیناً وہ جاگا ہوا تھا اور اجنبی جگہ کو دیکھ کر پریشان ہو کر میرے پاس آ گیا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس آئی تھی اور اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے ڈپٹ کر بولی، یہاں کیوں آئے ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے، فوراً جاؤ، وہیں پر تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں۔ جبکہ وہ بولا، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ جبکہ میں اسے گود میں لیتے ہوئے بولی، آپ مجھے تنگ کر رہے ہو، میں ناشتہ دیتی ہوں، لیکن ابھی یہاں سے جاؤ۔ میں اسے لے کر وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی جب اچانک وہ بابا بابا بول کر چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ میں بے اختیار پلٹی، سامنے بالکل حواس باختہ ذہن کھڑے ہوئے تھے۔ کبیر بڑا ہو رہا تھا، 4 سال کا ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس کا وزن بھی تھا۔ وہ فوراً میرے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر اپنے باپ کی گود میں چڑھ کر ان کا ماتھا چومنے لگا تھا اور ساتھ ساتھ بابا بابا بول کر اپنی باتیں بتانے لگا تھا، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دونوں ملازمہ، بیگم صاحبہ، ہم سب تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ میری حالت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا دن بھی آ جائے گا۔ جس چیز سے میں گھبرا رہی تھی وہی حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔
میں نے بات بدلنے کی کوشش کی لیکن بیگم صاحبہ طنزیہ تالیاں بجاتے ہوئے بولی، مجھے پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا، میں صرف اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آئی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تھی آپ کی اولاد اس دنیا میں آ چکی تھی، آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ سچ سچ بتانا، یہ سب کر کے آپ کو حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں اندھی ہوں؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ ضرورت سے زیادہ اس لڑکی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ 20 سال آپ نے وفا نبھائی، 20 سال میں نے وفا نبھائی، اور آپ آج اتنا بڑا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ مجھے بتانا ذرا۔ میرے شوہر کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں آگے بڑھ رہی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، مجھے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ان کو شادی سے انکار کر دینا چاہتی تھی لیکن میں خود غرض ہو گئی تھی، دولت کو دیکھ کر میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے، میں نے واقعی آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں، لیکن ہاں بس اتنا ضرور کہوں گی کہ مجھے کوئی حق دینا ہے بھی ہو تو نہ دے، تب بھی چل جائے گا، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو اس کا حق ضرور دینا۔ یہ کہہ کر میں نے کبیر کا ہاتھ تھاما تھا اور جانے لگی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں افسوس سا ہو رہا تھا کہ میں نے واقعی ایک میاں بیوی کے درمیان آ کر غلطی کر دی، اور میں کل سے ہی بہت زیادہ اداس تھی، اور آج اس حادثے نے تو مجھے بالکل توڑ پھوڑ دیا تھا۔ جب اچانک بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنے شوہر سے سوال پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اگر انہوں نے شادی کی تھی تو ان پر لازم تھا یہ مجھے بھی بتاتے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ 20 سال جو میں نے وفا کی اس کا یہ صلہ دیا ہے۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ میری اور تمہاری تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں، یہ بچہ ہمارا ہے، لیکن سوالات کے جواب میرے شوہر ضرور دیں گے۔ جبکہ زین نے فوراً سے معافی مانگی تھی اور اپنے دل کا ڈر بتا دیا تھا کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم شوگر کی مریضہ ہو، اگر تمہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی تم اور تکلیف میں آتی ہو، اور میں تمہاری تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہارا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، صرف یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیگم صاحبہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر زین کے ہاتھ میں تھما دیا اور صرف اتنا بولی تھی کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اب اگر یہ قدم اٹھا لیا ہے تو بہتر ہے اس کو انصاف سے نبھایا جائے، اس بچے کو وہ اہمیت دی جائے جو اس کا حق ہے۔ جبکہ اس وقت میں بہت زیادہ روئی تھی، مجھے لگا تھا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ خاتون واقعی ظرف والی تھی، اس نے میرا رشتہ برباد نہیں کیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر میرا رشتہ برباد ہوا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میرے دل میں جو ارمان تھا میرا ولیمہ ہو، میرے بیٹے کو اس کا نام ملے، اس عورت نے سب دلا دیا۔ کچھ خاتون اس دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اتنے بڑے دل کی مالک ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور ہمیشہ زین کو یہی تاکید کی تھی کہ مجھ سے پہلے ان کی ہر خواہش کو پورا کرے، کیونکہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہیں اور مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو خدا را اپنی پہلی بیوی کو ضرور بتائیں، ان سے یہ بات نہ چھپائیں، ان کو دھوکہ نہ دیں۔ ایک عورت کے لیے یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ اگر شوہر دھوکہ دے وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، اس لیے ایمانداری سے رشتے کو نبھائیں۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔